السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق الله العظيم۔ نہایت محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله والكرم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ چوتھا مہینہ ہے۔ سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا جو ہم سے گزر گیا، اس کے بعد سفر کا مہینہ آیا، وہ بھی گزر گیا۔ تیسرا مہینہ جس میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی ربیع الاول کا مہینہ وہ بھی ہم سے گزر گیا، اور یہ چوتھا مہینہ جو ربیع الآخر کے نام سے یا ربیع الثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی آج 18 تاریخ ہے۔ اس مہینے کو خصوصیت کے ساتھ دو بزرگوں سے نسبت ہے۔ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اور ہندوستان کی سرزمین کا آرام فرما سلسلہ چشتیہ کے بہت عظیم بزرگ، اور جس سے سلسلہ چشتیہ کی بہت عظیم اشاعت ہوئی، حضرت محبوب الہی حضور شیخ نظام الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے، چونکہ بہت لمبی یہ آیت کریمہ ہے، آگے صفحے پہ پھیلی ہوئی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ نے نیک بندوں کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ نیک بندوں کی جو کوالٹی ہوتی ہے، جو ان کے ٹریٹس اور فیچرز ہوا کرتے ہیں، اس کو اللہ نے اس پوری آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ ہم نیک لوگ جن کو کہتے ہیں، آخر ان کے اندر خوبیاں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہے، اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ پہلے ہم اس آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہم دونوں بزرگان دین کی زندگی کی تعلیمات کو دیکھیں گے کہ آخر ان کی زندگی کے ظاہر سی بات ہے جو پہلو ہے وہ بے شمار پہلو ہیں، بہت سارے ڈائمینشنز ہیں، اس میں ایک مختصر سی نشست میں یہ جمعہ کے خطبے میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ہزاروں مجلسیں درکار، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آیت کریمہ کے اندر جو چیز ہے اور دونوں بزرگان دین کی جو مشترکہ تعلیمات ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آیت کریمہ کو پہلے ہم سمجھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی اور بھلائی یہ نہیں ہے کہ ہم قبلہ کی جانب یا مشرق و مغرب کی جانب اپنے چہرے کو کر کے عبادت اللہ کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ عبادت صرف یہی نہیں ہے، عبادت اس کے علاوہ اور کی ہے، بھلائی اس کے علاوہ اور کی ہے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہم اللہ کی عبادت اگر نماز کی صورت میں کرتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، عظیم عبادت ہے۔
لیکن اللہ فرمایا اس کے علاوہ بھی عبادت ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے اور جسے ہمیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ کہ نیکی یہ بھی ہے کہ انسان اللہ پہ ایمان لائے۔ سب اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، اس کی کتابوں پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، اس کے فرشتوں پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن آخر اللہ ہمیں یہ کیوں فرما رہا ہے کہ نیکی صرف عبادت نہیں ہے، نیکی اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ایمان پر اور توحید پر ہمارا جو یقین ہونا چاہیے، جو عمل ہونا چاہیے، وہ اسی کے حساب سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے صرف کہ ہم نے کہا کہ آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان لے آئے، یہ کافی زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان یہ ضروری تو ہی ہے، تصدیق بالقلب یہ بھی ضروری کہ آپ کا دل بھی گواہی دے کہ واقعی اللہ ہے، آپ ہر حال میں اللہ کو ایک مانیں، توحید کی گواہی دیں، آپ کے دل میں یقین ہو کہ واقعی اللہ ہے، زبان سے نہیں، ورنہ بقول علامہ اقبال زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل اور نگاہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، آپ اپنے قلب کو مسلمان کیجیے، ایسا نہیں کہ آپ ظاہر میں مسلمان دکھ رہے ہیں لیکن آپ کا دل مسلمان نہیں ہے، دل میں ایک بھائی کے لیے دوسرے بھائی سے محبت نہیں ہے بلکہ بغض و عناد ہے، حسد ہے، محبت کے بجائے نفرت ہے، تو آپ کا یہ ایمان صحیح ایمان نہیں کہتا ہے۔ ایمان صحیح اسی وقت کہلائے گا جو زبان کہے وہ دل کہے، اور جو دل کہے وہ زبان کہے، اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کے زبان اور دل میں کوئی فرق نہیں، جو زبان سے کہے وہی دل میں سوچے۔ ایسا نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں لیکن دل میں نے کہہ دیا زبان سے، اچھا آدمی تھوڑی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کا دل اور جس کی زبان ایک طرح۔ قرآن نے اس کو بڑے واضح انداز میں 28ویں پارے کے اندر سورہ صف کے اندر بیان فرمایا ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس سے تمہارا خود عمل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے کچھ اور ہیں، ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو کہیں یعنی قول و عمل ہمارا ایک ہونا چاہیے، جو ہم پریکٹس میں کریں وہی ہمارے زبان پہ بھی، تب تو آپ صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان لانے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بھلائی یہ ہے کہ انسان آخرت پہ بھی یقین رکھے۔ اب آخرت پہ کیسے یقین رکھنا ہے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے انسان آخرت پہ یقین اس کو تو سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے درمیان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آگے پچھلے سال موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں، اور جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جانے پہ ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تو نے ہی ہمیں بھیجا تھا اور تیرے ہی جانب ہم پلٹ کے آ رہے ہیں۔ گویا کہ انسان کا اپنا وجود کچھ بھی نہیں ہے، انسان تو ایک جسم ہے، ایک ہڈی اور گوشت کا ایک لطڑا ہے جو انسان کو اللہ نے نعمت کی شکل میں دیا ہے کہ تم جاؤ 20 سال 30 سال 40 سال اس دنیا میں گزار کر آؤ، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو زندگی ہم نے دی ہے وہ زندگی تم نے کیسے گزاری، اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارا ہے یا اپنے نفس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ تو ہمیں زندگی اپنے نفس کے مطابق نہیں گزارنی ہے، ہمیں زندگی اللہ کے حساب سے گزارنی ہے، کیونکہ ہم اپنے نہ تو جسم کے مالک ہیں اور نہ اپنے مال کے مالک ہیں۔ قرآن نے فرمایا ایک جگہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اے ایمان والو میں نے تمہارے جان کو بھی اور تمہارے مال کو بھی جنت کے لیے خرید لیا۔ اب بتائیے جب اللہ نے ہمارے جان کو بھی خرید لیا ہے، ہمارے مال کو بھی خرید لیا ہے، تو ہم اپنے جان کو بھی اللہ کے حساب سے گزاریں گے اور اپنے مال کو بھی اللہ کے حساب سے خرچ کریں گے، کیونکہ مال ہمارا نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو مال میں نے دیا ہے اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اللہ دینے والا ہے نا،
جب مال اللہ کا ہے تو اس کو اللہ کے راستے کے حساب سے خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنا نفس جہاں کہے وہاں خرچ کر دیجیے، نہیں۔ مومن وہ ہے جو اپنے جان کو بھی اللہ کے حساب سے زندگی گزارے اور اپنے مال کو بھی اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرے۔ اگر آپ اس حساب سے خرچ کریں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ آپ کا ایمان صحیح معنی میں مکمل نہیں ہوگا اگر آپ اپنی زندگی کو اپنے حساب سے خرچ کریں۔ نفس یہ کہتا ہے کہ آپ چلو فلاں جگہ گھوم آئے، تو یہ تو نفس کہہ رہا ہے نا، نفس کو تو آپ نے خوش کر دیا کہ چلو آج خسرو باغ گھوم آتے ہیں، آج الہ آباد کو دیکھ آتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات پہ بھی توجہ دی کہ اللہ ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ ہم سے کس بات پر خوش ہوگا، اس کے رسول ہم سے کس بات پر خوش ہوں گے؟ کیا ہم نے کبھی اس حساب سے بھی اپنے آپ کو سوچنے کی کوشش کی ہے؟ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں سوچتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے سوچنے کی کوشش کریں، اس طرح سے گزارنے کی کوشش کریں کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کے رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لایا جائے، اس کے فرشتوں پہ ایمان لایا جائے، اس کی کتابوں پہ ایمان لایا جائے، اس کے نبیوں پہ ایمان لایا جائے، ان تمام چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ آیت کریمہ، اسی آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ وہ مال جس کو اللہ نے آپ کو عطا کیا اور وہ مال جس سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس مال کو سب سے پہلے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اس کے رسول کی محبت کے لیے سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ اگر قریبی آپ کا رشتہ دار، آپ کا پڑوسی حقدار ہے، ضرورت مند ہے، اگر وہ نیڈی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے مال کو ان پہ خرچ کیجیے، سب سے پہلے ان پہ خرچ کیجیے۔ اور جانتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات پہ ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ خوشی کس بات پہ ہوتی ہے؟ اور کتابوں میں آیا ہے بزرگان دین کے اگر کوئی شخص 1000 مسجد بنا لے وہ اس سے بہتر ہے کہ کسی ایک غریب آدمی، ایک محتاج آدمی، ایک جس کا پیٹ خالی ہو اس کے پیٹ کو بھر دے، یا آپ کو 1000 مسجدوں سے بنانے سے زیادہ بہتر ہے۔ مسجدیں تو بنتی رہیں گی، اللہ والے بناتے رہیں گے، لیکن اگر کوئی غریب، کوئی محتاج، کوئی مسکین ایسا شخص ہے جس کے پیٹ خالی ہے، جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ اس کی ضرورتوں کو پورا کیجئے، اللہ اس سے سب سے زیادہ آپ سے خوش ہوگا۔ اور حضور غوث پاک کا فرمان ہے کہ انسان کو چاہیے، اور وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا پورا تجزیہ کیا، پوری زندگی کو انالائسس کیا، تو مجھے پوری زندگی میں بہت ساری عبادتیں کرنے کا موقع بھی ملا اور میں نے کیا بھی، لیکن سب سے بہتر عبادت جو مجھے یہ لگی کہ میں نے کسی غریب کو ایک روٹی دی، یہ سب سے بہتر عبادت حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ہے کہ کسی غریب کے پیٹ کو بھر دینا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کے وقت اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ سب سے بہتر عبادت ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کو اسی حساب سے گزارنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی مسافر ہے، تو ہم اپنے مال کو ان پہ خرچ کریں۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ غریبوں پہ خرچ کیجیے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیجیے، مسافرین پہ خرچ کیجیے، مسکینوں پہ خرچ کیجیے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب تو نیکیاں ہیں ہی، اس کے بعد پھر فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، کہ ایمان والو نماز کو اور زکات کو بھول مت جانا، بلکہ نماز کو عظیم عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ الصلاۃ افضل العبادات، کہ عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت، سب سے افضل ترین عبادت یہ نماز ہے۔ یہ نماز تم سے چھوٹنے نہ پائے، تم غریبوں پہ خرچ کرو، محتاجوں پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مسجدیں بنواؤ، مدارس کا قیام کرو، اسکول کا قیام کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہاری نمازیں قضا نہ ہو۔
یہ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے. یہ نماز پڑھنا یہ بڑی عبادت ہے. اس وقت پھر فرماتا ہے وہ آت زکات کہ سال میں اگر آپ صاحب حیثیت آپ پہ زکات واجب ہے تو آپ سال میں ایک دفعہ زکات دیجیے. اور زکات تو یہ فرض ہے صاحب حیثیت پر جس کو اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو خرچ کرنا ہے. صدقات یہ ضروری ہے. صدقات انسان کی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے. میں نے 12 ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور میرے جاننے والے ہیں، اپنے جاننے والے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں تو بہت رشک ہوتا ہے مجھ کو کہ کمائی بہت کم ہے، مشکل سے ہوگی 10-12 ہزار. مولانا ہے، وہ بھی مولانا میں بہت ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہے، کم پڑھے لکھے. لیکن میں نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ BA کر لیجیے. تو انہوں نے جواب یہ دیا، بہت خوبصورت جواب دیا. اس کو میں سوچتا ہوں اور بھی سوچیں گے کہ کس قدر ان کو اللہ پر ان کا یقین ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے جتنا پڑھ لیا ہے وہ حافظ بن عالم بھی ہے، اگر میں اس پہ عمل کر لوں تو یہی میرے لیے کافی ہے. اب میں BA اور MA اور B.Ed کر کے کیا کروں گا؟ چونکہ میں B.Ed کیا اور M.Ed کیا تو میں نے بھی ان کو مشورہ دے کے آپ بھی کر لو چاہوں. تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا. میں نے ان کی زندگی میں دیکھا ہے، میرے گاؤں کے ہی رہنے والے ہیں، بہت کم لوگ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ اگر ان کے پاس 1000 روپیہ آتا ہے تو فوراً کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے 100 روپیہ کسی کو دے دیا جائے. اپنے جیب میں رکھتے ہی نہیں. 1000 روپیہ آیا فوراً 100 روپیہ کسی کو تلاش کر کے جو ضرورت مند ہے اس کو دے دیتے. 10,000 آیا تو 1000 دے ہی دینا. بتائیے ایسے لوگ اگر ہوں دنیا میں تو دنیا میں میرے خیال سے کوئی شخص بھوکا نہیں رہ سکتا. جس کی زندگی کی کمائی 10-12 ہزار ہے اس کی زندگی کا میں نے دیکھا. ایسا نہیں کہ سال میں ایک دفعہ ہر مہینے وہ ایسا کرتا ہے. اور میں نے دیکھا ان کی زندگی میں کم عمر میں زیادہ سے زیادہ مجھ سے 1 سال کے 2 سال میں بڑے ہوں گے، اللہ نے سب کچھ ان کو دے دیا. شادی ہو گئی، گھر بن گئے، اللہ نے ان کو حج بھی کرا دیا. تو بتائیے اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ مہربان ہوتا ہے جو صرف اپنے لیے نہیں سوچتا. اور مومن صحیح معنوں میں وہی ہے جو صرف اپنی زندگی کے بارے میں نہ سوچے بلکہ دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی سوچے. اور حضور غوث پاک اور حضور سیدنا محبوب بیلانی کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، انہوں نے اپنی زندگی گزارنے جو گزارا ہے وہ اپنے لیے نہیں گزارا ہے بلکہ دوسروں کے لیے گزارا ہے. ہمیشہ محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، اپنے مریدین کا خیال کرنا، اپنے ماننے والوں کا خیال کرنا، یہ ہمارے غوث اعظم اور حضور محبوب الہی کا طریقہ رہا ہے اور ان کی تعلیمات میں سے بھی یہی ہے. اور چشتیہ سلسلے میں تو خیر یہ بات بڑی عام ہے کہ ان کے یہاں جو لنگر کا سسٹم ہے کہ آئے ان کے خانقاہ میں لوگ، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی کریڈ کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، بلا تفریق مذہب و ملت، ان کا لنگر جو ہے سب کے لیے عام رہتا ہے. سب کو وہ کھلاتے ہیں، سب کو وہ سیراب کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے تم اپنے مال کو غریبوں پر بھی خرچ کرو اور جس کو اللہ نے کچھ نہ دیا اس پہ بھی خرچ کرو اور جس کو دیا ہے اس پہ بھی خرچ کرو. جب حضور محبوب الہی کا وصال ہونے والا تھا تو انہوں نے اپنے خادم محمد اقبال سے یہ فرمایا کہ میرے گھر میں جو کچھ بھی ہے اس کو نکال کر غریبوں پہ خرچ نہ کیا جائے. کوئی چیز نہیں آپ کے وفات کے وقت، کوئی چیز آپ کے گھر میں بچا ہی نہیں تھا جس کو رکھا جا سکے. ہر چیز کو اللہ کے راہ میں اور غریبوں پہ آپ نے خرچ کیا. جب ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا تو ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے یا کوئی بھی کمیونٹی ہو، مسلمان تو آیا ہی ہے دنیا میں اس لیے کہ اس مسلمان قوم کے ذریعے دوسرے قوموں کی اصلاح ہو سکے. ہم مسلم ہیں، ہم ریفارمر ہیں. اگر ہم دوسرے کی اصلاح نہیں کریں گے، دوسرے تک ہم اچھائی نہیں پہنچائیں گے تو کون اچھائی پہنچائے گا؟ اچھائی پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. اس کے بعد پھر آیت کریمہ میں آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے، چاہے وہ مصیبت کا وقت ہو یا تنگستی کا وقت ہو یا پریشانی کا وقت ہو، جب ان پہ تنگستی آتی ہے یا مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟
والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث، اس وقت وہ صبر کر کے جاتے ہیں۔ اگر ان پہ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس وقت وہ صابرین میں سے ہو جاتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں۔ اور جو صبر کرتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں اگر آپ قرآن کریم کو مطالعہ کریں گے تو اللہ نے نیک لوگوں کی بہت ساری صفات بیان فرمائی ہے۔ کہیں اللہ نے نیک کو متقین سے یاد کیا ہے، کہیں پہ اللہ نے نیک کو سچ بولنے والوں میں شمار کیا ہے، کہیں پہ اللہ نے کہا کہ نیک لوگ صادقین ہوتے ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں تو اللہ نے دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا ہے کہ جن کے اندر یہ تمام خوبیاں ہوں گی، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقین میں سے۔ اللہ نے دونوں اس آیت کریمہ میں دونوں صفت کو جمع فرما دیا کہ حضور غوث اعظم جیسے لوگ، حضور محبوب الہی جیسے لوگ، حضور خواجہ غریب نواز جیسے لوگ، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا ان کی دو صفتیں ان کے اندر ضرور ہوں گی۔ اولئک الذین صدقوا، وہ ہمیشہ سچ بولیں گے، اولئک هم المتقون، اور وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے۔ آج ہم عہد کریں اگر ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، حضور محبوب الہی سے محبت کرتے ہیں، اپنے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنے اندر ان صفات کو بٹھائیں، اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیشہ ہم لوگ بھی سچ بولیں۔ ورنہ آج کا جو معاشرہ ہے، آج کی جو سوسائٹی ہے، لوگ بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اگر سچ بولنا نہیں چاہتے تو ہم سے چپ ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ من صمت نجا، جو چپ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کم سے کم انسان خاموش تو رہے۔ فوراً ہم کسی پہ تبصرہ کر دیتے ہیں، کمنٹ کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی صحیح نہیں، لیکن کمنٹ کرنے سے پہلے، تبصرہ کرنے سے پہلے کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جس چیز کا تبصرہ، جس چیز کا کمنٹ ہم دوسرے کو پاس کر رہے ہیں، آخر وہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں؟ یعنی ہم اپنے اندر جھانکنے کی کوشش ہم نے کیا، اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کیا کہ واقعی اللہ کے نزدیک ہم کتنے مقرب ہیں، اللہ کے آئینے میں ہمارا کیا حال ہے۔ جب انسان آئینے کے سامنے ہوتا ہے تو اس کو اپنی پوری شکل نظر آ جاتی ہے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیے، نماز میں آئیے، اور نماز کے لیے آپ جو نیت باندھیں گے تو آپ اپنی زندگی کا حال نماز میں پا سکتے ہیں۔ کیا نماز پڑھتے ہوئے آپ اللہ سے قریب ہیں یا دنیا سے قریب ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں دنیا سے قریب ہوں تو آپ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کیجیے، اور اگر اللہ کے قریب ہیں آپ تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ میں تجھ سے قریب ہوا، اس پہ آپ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ جو لوگ دنیا سے قریب ہو رہے ہیں وہ توبہ و استغفار کریں اور وہ یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں اپنے محبوب بندوں کے صفوں میں شامل کرنا دے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اب ہم نیک کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے اللہ نے بھی فارمولہ عطا کیا ہے، اور حضرت مولانا روح کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہر کے خواہی ہم نشینت با خدا، وہ نشینت صحبت با اولیا، جس کو قرآن نے سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جو لوگ نیک بننا چاہتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، بزرگان دین سے بھی محبت کرتے ہیں، متقین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو آیت کریمہ کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہیں ہم یہ کوشش کریں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں آیت کریمہ کے اندر جو صفات بزرگان دین کی بتائی گئی ہیں اس پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔